جی آواز آ رہی ہے نا؟ آواز آ رہی ہے تو بتائیے. جی آ رہی ہے الحمدللہ. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. جی اور کوئی سوال ہیں تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. امید ہے کہ جو بھائی نے سوال کیا تھا آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے، اگر جواب نہیں ملا صحیح سے تو آپ جو ہے ایک بار مبتدا خبر کا جو قاعدہ تھا اس کا سلائڈز جو تھا بھیجا گیا تھا اس کو آپ ضرور ریفر کیجیے، جس میں رولز بتایا گیا ہے. اور مبتدا خبر کا جو لیسن تھا اس کو پھر سے آپ ایک بار سننے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، اور پھر اگر سوال ہو تو آپ پھر سے آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جی امید ہے کہ انشاءاللہ. جی ٹھیک ہے. وہ آپ ریفر کیجیے گا. اور آپ گروپ میں آج صبح میں ہم یا شاید میرے خیال سے کل ایک لنک بھیجے تھے تو جس میں پورا نوٹس دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب تک جتنے کلاسز ہوئے ہیں سب کے نوٹس اکٹھا ہیں. کلاس کا نوٹس ہے جو سلائڈ سے آپ کو پڑھاتے ہیں وہ نوٹس ہے. تو آپ سب اکٹھا ایک ہی لنک میں سب ہے جو آپ لوگ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایک لنک میں سارا دیا ہوا ہے جو چاہے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. سب نوٹس اکٹھا اویلیبل ہے. ٹھیک. اچھا، اور اس کے بعد اور کسی کا سوال ہے تو آپ لوگ پوچھیے. اور بھی سوال ہے؟ مضاف الیہ، ضمیر، اس میں اشارہ، اور بھی یا پھر کچھ بھی اور سوال لیسن 7 تک جو ہم لوگ کیے ہیں. کسی کا کوئی بھی سوال ہے، کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. تو مضاف علیہ کا میننگ صحیح سے بتائیں، ہم سمجھ نہیں آتا ہے. جی پھر سے پوچھیے سوال. مضاف علیہ کا میننگ اور اردو میں یا اچھا انگلش میں ٹھیک ہے، بتائیے. مضاف. ٹھیک ہے صحیح. تو مضاف جو ہوتا ہے جب ہم دو ورڈ کے بیچ میں رشتہ قائم کرتے ہیں. ٹھیک ہے، دو ورڈ ہوتا ہے جس کے بیچ میں ہم کیا رشتہ قائم کر رہے ہیں. مثلا دیکھ لیجیے یہاں پہ لفظ ہے کتاب. ٹھیک ہے، کتاب ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد کسی کا نام ہے سمجھ لیجیے یہاں پہ زید اگر نام ہے کسی کا تو زید اور کتاب دو ہے. کتاب اور زید دو لفظ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ان دونوں یہ الگ الگ کتاب مطلب کتاب مانے کتاب، زید مطلب زید، لیکن دونوں کے بیچ میں رشتہ قائم کرنا ہے. دونوں کے بیچ میں کیا کرنا ہے؟ ایک رشتہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو نسبت قائم کرنا ہے، رشتہ قائم کرنا ہے، ریلیشن شپ بنانا ہے. مانے ایک کہ وہ کسی کے انڈر میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ کتاب کی نسبت کرنی ہے ہمیں زید کی طرف، یعنی کہ کتاب کا مالک کون؟ زید ہے. یہ معنی نکالنا ہے کہ یہ کتاب ہے زید کی ہے. یہ جملہ نہیں بنے گا، بس ایک مرکب بنے گا. جیسے کہ معنی کیا ہو جائے گا؟ کا اور کی کا معنی ہوگا. تو نسبت کی ہے جس چیز کی نسبت کرتے ہیں. اچھا، معنی کیا ہو گیا اس کا؟ زید کی کتاب. اگر ایسے لکھتے ہیں تو ایسا ہوگا زید کی کتاب. تو نسبت کی ہے کس چیز کی؟ کتاب کی نسبت کی. تو یہ جو کتاب ہے نا یہ مضاف کہلاتا ہے. مضاف معنی کہ جس چیز کی نسبت کرتے ہیں، جو چیز کسی کا ہوتا ہے، جو چیز کسی کے انڈر میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں مضاف. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کتاب کیا ہو گیا؟ مضاف ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مضاف ہو گیا. اب جو اونر ہے، جس کا ہے وہ چیز، جیسے کہ یہاں پہ زید، تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف الیہ ہو گیا. ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ ہو گیا. مضاف الیہ جس کی طرف نسبت کر رہے ہیں. مضاف مانے کہ جس کی نسبت کرتے ہیں ہم، اور مضاف الیہ جس کے طرف نسبت کرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف الیہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ شارٹ میں آپ کو بتا دیے. تو اس طریقے سے بیت اللہ، اللہ کا گھر. بیت اللہ، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. تو نسبت کتاب کی ہو رہی ہے کس کے طرف میں؟ اللہ کی طرف میں. یہ کتاب کیا کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب ہے. اللہ کی. اچھا یہ چیز یاد رکھیے، یہ سینٹنس نہیں ہے. زید کی کتاب ہے نہیں کہہ رہے ہیں، بس کیا ہے؟ زید کی کتاب. یہ مضاف علیہ سینٹنس نہیں بنتا ہے، جملہ نہیں بنتا ہے. یہ کتاب و زیدین جو ہے یہ ایک مرکب بنا، دو الفاظ جمع ہو گئے، لیکن یہ سینٹنس نہیں بن رہا ہے کتاب و زیدین. ٹھیک ہے، یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ سینٹنس نہیں بنا. اب سینٹنس اگر بنانا ہے تو اس میں یا تو کتاب کے پہلے کچھ ڈالنا پڑے گا اور یا تو زید کے بعد کچھ ڈالنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اچھا یہ چینج تو نہیں کیے. یہ جیسے ہی نسبت ہوگا نا، ظاہر سی بات ہے یہ اگر مضاف بنے گا یہ تو تنوین تو اس کا ہٹ جاتا ہے. اور یہ اگر ڈبل دمہ تھا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ ڈبل کسرہ ہو جائے گا، مجرور ہو جائے گا. یہ رول ہے مضاف الیہ کا ہے نا.
تو اب یہ جملہ نہیں بنا کتاب و زیدن. اب جملہ اگر بنانا ہے تو اس کے پہلے کیا کرنا پڑے گا, کچھ ہمیں ایڈ کرنا پڑے گا, تب جا کے کیا ہوگا یہ جملہ بنے گا. تو اگر حاضہ یہاں ایڈ کر دیں گے تو سینٹینس بن گیا. پھر یہ زید کی کتاب ہے, یہ زید کی کتاب ہے. تو اس کیس میں حاضہ مبتدا ہو جائے گا, کتابو کیا ہو جائے گا, یہ خبر ہو جائے گا. لیکن ایسے بھی ایڈ کر سکتے ہیں کہ کتاب و زیدن, زیدن کے بعد کچھ ایڈ کر دیے. کیا ایڈ کر دیے جائے کہ جدید, جدید, ٹھیک ہے, جدید. اس کیس میں جو ہے اب کیا معنی ہو جائے گا, زید کی کتاب نئی ہے, بک آف زید از نیو. ٹھیک ہے, دا بک آف زید از نیو. اس کیس میں کتاب و مبتدا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو مضاف مضاف الیہ کے پہلے کچھ ڈالنا پڑے گا یا مضاف مضاف الیہ کے بعد میں کچھ ڈالنا پڑے گا, تب جا کے یہ سینٹینس بنتا ہے. یہ اگر اس میں کچھ نہ اس کے آگے کچھ ڈالتے ہیں نہ اس کے بعد کچھ ڈالتے ہیں تو تب تک یہ سینٹینس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. اس طریقے سے ہوگا. ایسے کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, یہ جملہ نہیں ہوا. اگر کہیں گے حاضہ کتاب اللہ, قرآن کی طرف اشارہ کر کے, تب ہو جائے گا یہ جملہ حاضہ کتاب اللہ. ٹھیک ہے, سمجھ گئے نا. اچھا, اس کے بعد میں کچھ چیٹ پہ سوال آیا ہوا ہے. چیٹ پہ ضمائر ان چارٹ فارم. ٹھیک ہے, ہاں ضمیر جو ہے نا پورے چارٹ کی شکل میں آپ سلائڈ اگر دیکھیں گے جس میں پروناؤنس پڑھایا گیا تھا جس دن, پروناؤنس ضمیر جو ہے نا ابھی ہم لوگ ڈیٹیل میں نہیں پڑھائے ہیں. ہوا, انتا, انا, اس طرح کا ہی ابھی تک پڑھایا گیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو چارٹ فارم میں بہت جلد پھر سے ہم لوگ اس کو ریوائز کریں گے. فیل جو ہے بہت ابھی بہت شارٹ پڑھائے ہیں, ابھی نہیں. فیل بس تھوڑا سا پڑھائے ہیں, میرے خیال سے 1 یا 2 کلاس ہی فیل پڑھائے ہیں. تو فیل جب پڑھائیں گے دوبارہ, فیل کو ہم ڈیٹیل میں سیکھیں گے انشاءاللہ بہت جلد. ٹھیک ہے, پھر سے ریوائز کریں گے. جو فیل میں اگر کسی کو پرابلم ہوا تو سمجھنے میں فیل ضمائر, تو پھر سے انشاءاللہ ریوائز کریں گے. انشاءاللہ آپ کو پرابلم وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو ضمائر جو چارٹ کے شکل میں پھر سے ہم ڈسکس کریں گے آپ لوگوں سے. اور تب تک آپ جو ہے چارٹ وہ آپ لنک میں آپ دیکھیے گا, نوٹس میں جائیے گا. پروناؤن جس میں پڑھایا گیا تھا ضمائر, جس میں ضمیر پڑھایا گیا تھا, وہاں پہ آپ کو وہ چارٹ کی شکل میں وہ فائل مل جائے گا PDF پر. ٹھیک ہے نا. اور ایک ہے کہ لسٹ آف نیو ورڈس, ٹھیک ہے, ود اٹس میننگ. ہاں یہ جو ہے ایک انشاءاللہ ایک PDF شیئر کر دیں گے آپ لوگوں کے ساتھ میں, ایک یا ایک فائل شیئر کر دیں گے جس میں جو ہے ایک ایک چیپٹر میں جتنا الفاظ آ رہا ہے نا سب کا میننگ کے ساتھ میں. ایسے آپ لوگ کے پاس اگر کوئی کتاب اگر ہے, جیسے مدینہ بک جو ہے آپ لوگ یوز کر رہے ہیں, اس کا کی بک آتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا کی بک آتا ہے. تو کی بک میں جو ہے تقریباً ہر چیپٹر کے بعد میں, جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں نا آپ یہاں پہ, ہر چیپٹر کے بعد میں نیو ورڈز دیا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے, تو کی بک میں آپ دیکھیے گا عربی اور انگلش دونوں دیا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. جو بہن سوال کی ہیں تو آپ ایک بار دیکھیے گا آپ کے کتاب میں کی بک میں یہ عربی کے ساتھ میں نا انگلش بھی ہوگا, دیا ہوگا. نرس, مؤذن مطلب اذان دینے والا, حدیقۃ الگارڈن, ناقۃ, شی کیمل, اس طریقے سے آپ کے کی بک میں وہ دیا ہوگا. کی بک امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ کے پاس میں ہے. فزیکل کاپی آپ نے خریدا ہوگا تو وہ ضرور آپ کے پاس میں ہوگا, نہیں تو PDF میں بھی وہ کی بک شیئر کر چکے ہیں گروپ میں, تو اس سے آپ فائدہ اٹھائیے. ٹھیک ہے, ویسے بھی ہم انشاءاللہ ایک PDF آپ سے شیئر کر دیں گے, وہ آپ اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. اکٹھا رہے گا سارے نئے الفاظ. ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ آسانی رہے گا. اگر شیئر کرنا بھول جاتے ہیں تو آپ گروپ میں ایک بار ریمائنڈر دے دیجیے گا. ٹھیک ہے نا. کبھی کبھی بھول جاتے ہیں, کہتے ہیں آپ ہیں لیکن پھر بھول جاتے ہیں. اور ان بٹوین انشاءاللہ ہم ایک آپ لوگوں کے لیے کچھ کوئز بھی بنائیں گے, وہ آپ شیئر کریں گے, گروپ میں شیئر کرتے رہیں گے, تاکہ جو ہے وہ آپ لوگ جو ہے وہ اس کو کوئز رہے گا, ملٹیپل چوائس کویشچن کی طرح رہے گا. آپ لوگ اپنے من کبھی بھی ٹائم دے کر کے آپ سالو کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں کہ آپ اچھا پڑھ رہے ہیں کہ نہیں. مطلب ایک آئیڈیا آپ کو مل جائے گا کتنے آپ تیاری ٹھیک ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. میں نے MCQ بنا کر کے دیں گے ٹیسٹ فارم میں, آپ لوگ آرام سے اس کو سالو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک ایگزامینیشن وہ سمجھ ایسے ایگزام ٹائپ کا رہے گا وہ, لیکن مین ایک ایگزام ہوگا لیسن 10, میرے خیال سے 10 یا 9 یا 10 ختم کرنے کے بعد ایک ایگزام بھی لیں گے آپ لوگوں کا. اور وہ کیا شکل ہوگا ایگزام کا, ریٹن ہوگا, اورل ہوگا, سب بتائیں گے انشاءاللہ بعد میں. ٹھیک. بک ٹو اسٹارٹ ابھی تو نہیں کریں گے, ظاہر سی بات ہے, یہ ختم ہوگا تبھی اسٹارٹ کریں گے. ہم لوگ بہت سلو چل رہے ہیں, اور میرا کلاسز ایکچولی میں سلو ہی ہوتا ہے, کیونکہ تھوڑا سا سلو ہی ہم پڑھاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جب ختم ہوگا انشاءاللہ تب بک ٹو ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے. اگر 3 مہینے میں ختم ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے, اور نہیں تو انشاءاللہ دیکھیے بک ٹو پھر یہ ختم ہوگا تبھی بک ٹو ہم اسٹارٹ کریں گے. ویسے بک ٹو کا ویڈیوز آلریڈی میرا ہے, بک 1, بک 2, بک 3 تینوں ویڈیوز, تینوں بک کا ویڈیوز آلریڈی موجود ہے یوٹیوب میں. تو آپ لوگ جب چاہیں اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اور آپ لوگ اس کو دیکھیے, اگر کوئی فاسٹ کرنا چاہتا ہے اس کورس کو تو وہ کریں اس کو.
کوئی فاسٹ اگر کرنا چاہتا ہے تو اور بھی میرا ویڈیوز سے فائدہ اٹھائے. اور بھی لوگ اچھے لوگ ہیں جن کا لیکچرز ہے یوٹیوب میں, جو لوگ مدینہ بک پڑھاتے ہیں ان سے بھی آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور بھی بہت سارے لوگ پڑھا رہے ہیں, انگلش میں ہے, اردو میں ہو, تو ان کا آپ دیکھیے, یا ہمارا لیکچرز دیکھیے, آپ کسی کا بھی دیکھیے. اگر کہیں آپ کو پرابلم ہوتا ہے تو آپ سوال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا, گروپ میں کہ یہ سمجھ میں نہیں آتا. انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا, ٹھیک ہے. تو ہاں 2 days in week پاسبل ہے, تو دیکھتے ہیں اگر پاسبل ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر ہم کیا کریں گے, ان بٹوین وینسڈے ہو یا تھرسڈے ہو یا ٹیوزڈے ہو, ان بٹوین جو ہے وہ ریکارڈنگ ہم آپ کو ریکارڈ کر کے بھیج دیں گے, ٹھیک ہے نا. تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس میں, جس میں ریکارڈڈ جو بھیجیں گے وہ اس میں چیپٹر ہوگا یا مشق ہوگا, ٹھیک ہے. یا بیچ میں کلاس ایک رکھ ہی لیں گے, اسی کلاس کو اپلوڈ کر دیں گے پھر, ٹھیک ہے نا. جو اٹینڈ کر سکتے ہیں کریں گے, اور اگر جو ان بٹوین جو ویک ڈے میں بیچ میں کلاس اگر رکھا جائے گا, جو اٹینڈ کر سکتے ہیں وہ کریں گے, اگر جو نہیں کر سکتے ہیں وہ بعد میں دیکھ لیں گے. لیکن جو بیچ میں جو کلاسز رکھیں گے وہ جو ہے اس میں صرف ایکسرسائز ہوگا, ٹھیک ہے نا, یا چیپٹر ہوگا. مین جو کلاس ہے نا, جو گرامر جس میں پڑھایا جائے گا, گرامیٹیکل رولس, گرامر رولس جس میں پڑھایا جائے گا, وہ جو ہے وہ سنڈے ہی ہوگا, ٹھیک ہے نا. ایک بہن سوال کر رہی ہے کہ سنڈے کے علاوہ کسی اور دن ہو سکتا ہے. فی الحال تو مشکل لگ رہا ہے کیونکہ سنڈے ہی زیادہ لوگ ٹائم دے پاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو اس لیے مشکل لگ رہا ہے. سیٹرڈے آلریڈی جو ہے بک 3 میرا کلاسز ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ایڈوانس کلاس بک 3 ہے, تو سنڈے ہی بچتا ہے, ٹھیک ہے. تو اور سنڈے ہی اکثر لوگ ٹائم دے پاتے, اس لیے سنڈے ہی کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے نا. تو آپ کوشش کیجیے کلاسز کرنے کی, اگر نہیں ہو پاتا تو ضرور ریکارڈنگ دیکھ لیجیے گا. جتنا آپ کلاس کر سکتے ہیں اتنی کوشش کیجیے. اگر آپ ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں, آدھا گھنٹہ ہی ٹائم مل رہا ہے آپ کو, تو آدھا گھنٹہ ہی دیکھیے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جو چھوٹ جاتا ہے اس کو آپ ضرور کیا کیجیے, وہ یوٹیوب میں میک اپ کر لیجیے گا, ٹھیک ہے نا. اور اچھا, تمرین کے لیے انشاءاللہ ہاں دیکھتے ہیں, حل شیئر کر انشاءاللہ گروپ کا دیکھتے ہیں بنانے کا. اچھا, اور کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, کوئی بھی سوال, کچھ گرامیٹیکل کانسیپٹس اگر کہیں سمجھ میں نہیں آیا ہو آپ لوگوں کو, کچھ گرامر ہے. قرآن آپ لوگ پڑھیے, قرآن تو ظاہر سی بات پڑھتے ہوں گے, ہر دن کچھ نہ کچھ قرآن پڑھنا چاہیے, بلکہ کوشش کرنی چاہیے کہ آدمی کو, ایک انسان کو, ایک مرد ہو یا عورت, ایک پارا ڈیلی پڑھے. اتنا نہیں ہو سکتا, کم سے کم ایک ہی پیج تو پڑھے, لیکن پڑھے, ٹھیک ہے, ریگولر پڑھے. جتنا پڑھ سکتے 4 پیج تو 4 پیج ہی ریگولر پڑھے, لیکن کچھ نہ کچھ پڑھے. قرآن اگر آپ پڑھیے گا تو پڑھتے پڑھتے سوالات ذہن میں آئیں گے, یہ مجرور کیوں ہو گیا, یہ مرفوع کیوں ہو گیا, ٹھیک ہے, یہ منصوب کیوں ہو گیا, سوال آئیں گے ذہن میں, سوالات آئیں, اس طرح کے سوالات ذہن میں آئیں گے. تو انشاءاللہ یہ سوال آئے گا تو اور آپ کو آسانی ہوگا سمجھنے میں پھر, ٹھیک ہے نا. اچھا, عربی میں ایسا ہو رہا ہے تو کیوں ایسا ہو رہا ہے, جب جواب مل جائے گا, اچھا اس لیے ایسا ہو رہا ہے, تو ایزی ہوگا آپ کے لیے سمجھنا. پھر قرآن یاد کرنا بھی انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا, کیونکہ قاعدہ آپ کو پتہ ہو جائے گا, تو فٹ آپ یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, سوال اور کسی کا ہے تو پوچھیے. اور کوئی سوال کسی کا تو پوچھیے, ٹھیک. تو یہ جو پرسوں ہمارا کلاس ہوگا لیسن 8, وہ کرائیں گے. جو رولس ہے اس میں گرامر رولس نیا آ رہا ہے, اور اس کا پھر ایک جو ویڈیو ہوگا چیپٹر کا اور مشق کا, وہ انشاءاللہ یا تو ان بٹوین کوئی ایک دن کرا دیں گے ویڈیو, نہیں تو پھر ریکارڈڈ ویڈیو ہم ڈال دیں گے. اور اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا, اس ویک میں نیکسٹ سنڈے آنے سے پہلے جو ہے اس کو آپ کو دیکھ لینا ہوگا, ٹھیک ہے نا. یہ کرنا ہوگا جیسے ہم لوگ پچھلے شروع میں کر رہے تھے نا, اب ایک ویڈیو دیکھنے کو کہتے تھے, ایک کلاس کرا رہے ہیں پھر ویڈیو دیکھنے کو کہتے تھے, تو اس سے اسی ترتیب پہ چڑھیں گے تو زیادہ صحیح رہے گا. ویسے ترتیب پہ ہی چلیں گے زیادہ مناسب ہوگا, ٹھیک ہے نا. تو کورس ہمارا فاسٹ موو کرتا رہے گا. ایسے بہت سارے لوگ کورس کرا رہے ہیں. ایک حال فی الحال ایک یوٹیوب میں ایک کورس نظر آیا, میرے ذہن سے گزرا ہے, پتہ نہیں وہ کیسے, ٹیچر کے بارے میں پتہ نہیں, جانکاری زیادہ نہیں ہے مجھے. تو ایسا کوئی کورس آیا ہے جو 40 دن میں وہ لوگ عربی پڑھا رہے ہیں, 40 days میں پورا مدینہ بک 1 2 3. ایک دن میں 7 گھنٹہ کلاسز ہوتا ہے, ٹھیک ہے. 7 hours کا کلاس ایک دن میں کرا رہے وہ لوگ, میں نے آلٹرنیٹ ڈے کر کے, جیسے اگر سنڈے کلاس ہوا ہے تو پھر ٹیوزڈے کلاس ہو رہا ہے, پھر ٹیوزڈے اگر ہوا ہے تو پھر تھرسڈے ہو رہا ہے. ایک دن چھوڑ کے آلٹرنیٹ ڈیز میں وہ لوگ کلاس کرا رہے ہیں, ایک ٹیچر ہیں. تو 7 گھنٹہ ایک دن میں لگاتار کلاسز ہو رہا ہے. بیچ میں بریک بھی دیتے ہیں, وہ لائیو کلاس ہوتا ہے یوٹیوب پہ, وہ لائیو چلتا ہے. تو مدینہ بک 1 2 3 وہ لوگ پڑھا رہے ہیں, صرف 1 یا 2 کلاسز شاید اب تک ہوا ہے. اور ایک دن ہوتا ہے انگلش اور تمل میں, اور ایک دن ہوتا ہے انگلش اور اردو میں. تو 2 بیچ ایک ساتھ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں 7 گھنٹہ وہ پڑھا رہے ہیں ایک دن. تو پتہ نہیں کیا یہ ہوتا ہے, بہت سالوں سے چلا آ رہا ہے, یہ ٹیچر بہت سالوں سے اس طریقے سے پڑھاتے ہیں, فاسٹ ٹریک ایک دم کورس ہے, ٹھیک ہے. تو وہ پڑھا رہے ہیں, زیادہ ہم کو پتہ نہیں ٹیچر کے بارے میں کیا ہے, لیکن وہ اس طریقے سے پڑھا رہے ہیں.
یہ ہے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو شیئر کر دیں گے، ٹھیک. اچھا، تو حرف جر سے ریلیٹڈ ایک سوال ہے، پوچھیے کیا سوال ہے؟ حرف جر سے ریلیٹڈ سوال پوچھیے. سر درود شریف میں سر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہاں جی پر تو ٹھیک ہے مجرور ہو رہا ہے، لیکن علی ابراہیمہ یہاں پہ تو مجرور سر نہیں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، صحیح. اچھا یہ میرے خیال سے اس چیز کو ڈسکس جو ہے کیے ہیں میرے خیال سے کلاس میں، یاد نہیں آ رہا ہے اس کلاس میں کیے ہیں یا ایڈوانس کلاس میں کیے ہیں. اچھا خیر، کسی کو اس سوال کا جواب پتہ ہے؟ جو بھائی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ اعلیٰ ابراہیمہ کیوں ہو رہا ہے اور اعلیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد؟ ٹھیک ہے، ایک بھائی جواب دے رہے ہیں کہ نان عربک نیم. بہت اچھا، بارک اللہ فیک. آصف بھائی جو ہیں کویت سے جوائن کیے ہیں اور یہ جواب دے رہے ہیں کیا کہ نان عربک نیم ہے. ابراہیم جو ہے یہ نان عربک نیم ہے، ٹھیک ہے، معنی کہ وہ غیر عربی نام ہے. ابراہیم غیر عربی نام جو ہوتا ہے عربی میں، اگر اس کے پہلے حرف جر لگ جاتا ہے، یعنی کہ اگر غیر عربی نام مؤنث مجرور ہوتا ہے تو وہ کسرہ کے ساتھ مجرور نہیں ہوتا بلکہ کیا فتحہ کے ساتھ مجرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے، غیر عربی نام، غیر عربی نام، ٹھیک ہے نا، یہ قاعدہ آئے گا. ٹھیک ہے، یہ قاعدہ جو ہے آنے والا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں ابراہیم کے پہلے اگر کیا آ گیا، علا آ گیا، آ جانے سے کیا ہو جاتا ہے، وہ اعلیٰ ابراہیمی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اعلیٰ ابراہیمہ ہوتا. فورن نیمز جو ہے، ابراہیم فورن نیم ہے. ہاں، بہت سارے لوگ کو کہتا ہے ابراہیم کیسے فورن نیم ہو گیا؟ جی یہ غیر عربی نام ہے، عجمی نام ہے. ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یہ سب فورن نیم ہے، مطلب باہر سے اس کا آیا ہے یہ نام. ٹھیک ہے، اس طریقے سے. تو یہ فورن نیم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، اس کا قاعدہ ہے ممنوع من الصرف کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے، ہاں چیٹ میں بار فورن نیم. اور یہی قاعدہ اپلائی ہوتا ہے مؤنث نام کے ساتھ بھی. ٹھیک ہے نا، اگر کسی کا نام ہے یہاں پہ مان لیجیے زینب، کسی کا اگر نام ہے زینب، ٹھیک ہے نا، تو اگر من لگا دیتے ہیں نا زینب سے، زینب کی طرف سے مانے ہوگا من زینب، تو من زینبو سے جو ہے من زینبی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہو جائے گا، من زینبہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے ایسے کچھ نام ہوتے ہیں جیسے کہ وہ کیٹیگری سمجھ میں آئے کہ فورن نیم ایک کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے نا، فورن نیم جو ہوتا ہے، فورن پراپر نیم، ٹھیک ہے، پراپر نام، ٹھیک ہے. اور جو ہوتا ہے فیمنن نام، ٹھیک ہے، فی اس کو بولیں گے کہ آپ کا فیمنن پراپر ناؤنس، ہاں عربی فیمنن پراپر ناؤن. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے، وہ بھی اس طریقے کا رولس آتا ہے اس میں کہ جب مجرور ہوتا ہے تو وہ فتح نہیں لیتا، کسرہ نہیں لیتا بلکہ کیا، فتح لیتا. یہ قاعدہ آنے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ انٹرسٹنگ قاعدہ انشاءاللہ قرآن میں ہم دیکھیں گے کہاں کا استعمال ہوتا ہے. اس طریقے سے مین آ رہا ہے تو اس طریقے سے ہو گیا. جیسے الا فرعون، الا فرعون، ٹھیک ہے، فرعون الا آنے سے فرعونی نہیں ہوگا، کیا ہو جائے گا، الا فرعون، کیونکہ فرعون جو ہے فورن نیم ہے، عربی نام نہیں ہے. تو الا فرعونی نہیں ہوگا، کیا ہوگا، الا فرعون کی طرف. اذهب الى، قرآن میں آئے تھے نا، اذهب الى فرعون انه طغى، سورہ طه وغیرہ بہت ساری جگہ سورہ میں ہے اذهب الى فرعون. اذهب الى فرعونی نہیں ہے، کیا ہے، اذهب الى فرعون. تو کوئی کہے گا کہ یہ مجرور کیوں نہیں ہو رہا؟ ہم کہیں گے یہ مجرور ہی ہے، یہ مجرور ہے. ٹھیک ہے نا، کما صلیت علی ابراہیم، یہ مجرور ہے، لیکن یہ جر کو اپنا دکھا نہیں رہا ہے، یہ کسرہ نہیں دکھا رہا ہے، یہ فتح لیتا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ فتح لیتا ہے، لیکن ہے یہ مجرور کیونکہ من لگا ہوا ہے، اعلیٰ لگا ہوا ہے، تو مجروری ہے. تو کہیں گے مجرور ہے، لیکن اس کا سائن تھوڑا الگ ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا الگ کیٹیگری والا ایسے میں، تو اس طریقے سے اس لیے وہ ایسا اظہار کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا، امید ہے کہ جواب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو. اور اس کے اوپر چیپٹر آ رہا ہے بک 1 کا، میرے خیال سے سیکنڈ لاسٹ چیپٹر اسی پر بیسڈ ہے، اور بک 3 کا بھی لاسٹ چیپٹر اسی پر بیسڈ ہے. ٹھیک ہے نا، تو بک 1 میں ہم لوگ کریں گے اس چیز کو، اور بک 3 میں اور وضاحت کے ساتھ کریں گے یہ ٹاپک. ٹھیک ہے، اور اگر کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. اور کسی کا سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ. قرآن پڑھتے رہیے آپ، خاص کر کے قرآن میں جو انبیاء کا کہانی، انبیاء
علیہم السلام پروفٹس کا جو سٹوریز ہے وہ خاص کر کے اس طریقے کی سورہ پڑھی، خاص کر کے سورہ طٰہٰ، سورہ یوسف، تو بہت کچھ سمجھ میں آپ کو انشاءاللہ آئے گا. جیسے جیسے مرحلہ ہم لوگ خیر ابھی شروعاتی اسٹیج میں، انیشیل فیزز میں، تو ابھی تو تھوڑا سا کم ہی سمجھ میں آئے گا، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جیسے جیسے اب عربی آپ سیکھتے جائیے گا نا، ویسے ویسے پروفٹ سٹوری اگر آپ پڑھیے گا نا، قصص النبیین، تو آپ کو اور زیادہ سمجھ میں آنے لگے گا. پہلے وہ زیادہ اچھے سے سمجھ میں آنے لگے گا، ٹھیک ہے. تو قرآن آپ پڑھیے اور ذہن میں سوال آئے کہ یہ مجرور کیسے ہو جا رہا ہے، یہ منصوب کیسے ہو رہا ہے، مرفوع کیوں نہیں ہے، تو آپ پوچھ سکتے ہیں. اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجیے گا، پھر آپ پوچھ سکتے ہیں. جیسے کہ بھائی نے پوچھا نا درود شریف میں ایسا کیوں ہو رہا، تو قرآن پڑھتے پڑھتے بھی آپ کو لگتا ہے کہیں یہ مجرور کیوں ہو گیا، تو آپ نوٹ کر کے رکھ سکتے ہیں کہ یہ مجرور کیوں نہیں ہوا. تو انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے. اچھا، اور کسی کا سوال ہے، کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. اگر سوال نہیں ہے تو ہم ہی پوچھیں آپ لوگوں سے، اور پھر کلاس کو ختم کرتے ہیں. اچھا، اسکرین ابھی نظر آ رہا ہے کہ آپ کو نہ؟ وہی یہ کیا دکھ رہا ہے؟ پی ڈی ایف فائل دکھ رہا ہے یا قرآن کی آیت دکھ رہی ہے آپ کو اسکرین پہ؟ ایک منٹ شیئر کرتے ہیں. اچھا، نیا شیئر کر رہے ہیں، ایک منٹ. ٹھیک ہے، اب ویزیبل ہے نا؟ قرآن کی آیت ہے سورہ قدر. یہاں پہ آپ دیکھیے. اچھا، کوئی اگر کہے گا کہ یہ کسرہ کیوں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا جواب کیا دیں گے؟ یہ کسرہ کیوں ہے یہاں پہ؟ مضاف کیا مضاف الیہ. مضاف الیہ. بہت اچھا، بہت اچھا، ٹھیک ہے. مضاف الیہ ہے. لیلۃ القدر، قدر کی رات، ٹھیک ہے. لیلۃ القدر، قدر کی رات. اچھا، مضاف تو لیلۃ القدر تھا نا، یہ لیلتی کیوں پڑھا جا رہا ہے پھر؟ یار مجرور فی کی وجہ سے. فی کے وجہ سے. بہت اچھا. فی نے کیا کیا؟ یہ تو تھا اوریجنلی یہی لیلۃ ہی تھا، لیکن فی آنے کی وجہ سے فی کا اثر کیا ہوتا ہے کہ لیلۃ سے کیا ہو جا رہا ہے؟ یہ لیلتی ہو جا رہا ہے. تو مضاف میں ضروری نہیں کہ مضاف تنوین دمہ ہی لے گا، نہیں، مضاف دمہ لیتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، لیکن اگر اس کے پہلے فی آ جائے تو پھر وہ مجرور ہو سکتا ہے. مضاف میں ایسا کوئی فکس نہیں قاعدہ ہے کہ جو ہے وہ دمہ ہی لے گا یا فتحہ ہی لے گا، کچھ بھی لے سکتا ہے مضاف. لیکن مضاف میں اتنا قاعدہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو کہ مضاف کبھی تنوین نہیں لیتا. مضاف ایک ہی حرکت لے گا جب بھی لے گا. مضاف ایسا نہیں ہو سکتا مضاف ایسا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا، تنوین لیے گا. مضاف میں تنوین نہیں آتا، لیکن مضاف کوئی بھی حالت لے سکتا ہے، مرفوع ہو سکتا ہے، مجرور ہو سکتا ہے، منصوب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیلۃ القدر کی رات میں ترجمہ ہو جائے گا، قدر کی رات میں، ٹھیک ہے، یہ حصہ کا ترجمہ. اچھا، جیسے کہ آپ دیکھ، اچھا اس کے بعد جو ہے کوئی پوچھے گا لیلۃ القدر، یہاں پہ جو ہے یہ دمہ کیوں لے رہا ہے؟ کیا ریزن ہے؟ لیلۃ، یہ کسرہ کیوں نہیں ہوا؟ جیسے اوپر کسرہ ہو گیا تھا، یہاں کسرہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ چار مجرور نہیں ہے. ہاں، یہاں کہیں گے کہ اس کے پہلے کوئی حرف جر نہیں ہے، ٹھیک ہے. کہیں گے کہ اس کے پہلے حرف جر نہیں ہے. لیلۃ کے پہلے یہاں پہ کیا؟ ماں ہے. یہ ماں کیا؟ وہی ماں من والا ماں ہے، ماں ہاذا، ٹھیک ہے. کیا ہے لیلۃ القدر؟ ما لیلۃ القدر، یہ کیا ہے لیلۃ القدر؟ تو ماں حرف جر نہیں ہے. ماں حرف جر نہیں ہے تو اس کو کچھ کسرہ نہیں دے سکتا، ظاہر سی بات. اور کسرہ اگر نہیں دے سکتا تو نیچرلی جو ڈیفالٹ اسٹیٹ ہوتا ہے فطرتی اعتبار سے، عربی کا ہر اسم کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. تو اس لیے یہ پڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے تیسرے جملہ میں، دیکھیے لیلۃ، یہ جو ہے دمہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ اس کا جواب کیا دیں گے ہم؟ یہ دمہ کیوں پڑھا جا رہا ہے؟ مرفوع کیوں پڑھ رہا ہے لیلۃ القدر کو؟ قدر کی رات، یہ مرفوع کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ یہاں پہ کیا جواب دیں گے؟ مضاف الیہ ہے. ہاں ٹھیک ہے، لیکن کوئی کہے گا دمہ ہی کیوں ہے، لیلۃ القدر کیوں نہیں ہے، اور لیلۃ القدر کیوں نہیں ہے، لیلۃ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیا آنسر دیں گے اس کا؟ کہ لیلۃ ہی کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو؟ مبتدا ہے. مبتدا ہے. بہت اچھا. ڈائریکٹ کوشچن آتے ہیں. مبتدا ہے. مبتدا کیا ہوتا ہے؟ مرفوع ہوتا ہے. بہت اچھا، صحیح، بہت اچھا، ٹھیک. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ تو اسم آ رہا ہے نا، شروعات میں جو بھی اسم آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہیں گے؟ شروع میں جو بھی اسم آتا ہے وہ مرفوع ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اسم کا ڈیفالٹ فطرتی ڈیفالٹ نیچر کیا ہوتا ہے؟ ہر اسم مرفوع ہوتا ہے.
یعنی کہ دمہ دکھائے گا وہ اپنا، ٹھیک ہے، تو دمہ دکھا رہا ہے، اس کے پہلے کچھ ہے نہیں، تو فطرت کیا دمہ مرفوع ہونا. یہاں پہ دمہ دکھا رہا، دو دمہ اس لیے نہیں دکھا رہا کیونکہ یہ مضاف ہے، مضاف دو دمہ تنوین نہیں لیتا، اس لیے ایک دمہ ہے. تو قدر کی رات کیا ہے؟ خیرن، ٹھیک ہے، خیر، خیرن یعنی بہتر ہے، یہاں پر مطلب ہوگا بہتر ہے، کس سے؟ من الفی شہر، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ جو ہے یہ شہرن یہ مجرور کیوں ہے؟ کیا وجہ ہے مجرور ہونے کا؟ مجرور کیوں ہے یہ؟ اس کا من کی وجہ سے. ہاں بتائیے، شہرن مجرور کیوں ہے؟ شہرن مجرور کیوں ہے؟ جی کون بتائے گا؟ شہرن یہ مجرور کیوں ہے، کسرہ کیوں لیا ہے، یہ کیا ریزن ہے؟ ٹھیک ہے، من کی وجہ سے ہے من کیا کی یہ؟ وجہ سے. جی سر. کیا ہے من کی وجہ؟ صحیح ہے، من کی وجہ سے ہے کیا یہ کسرہ، یا کوئی اور وجہ ہے؟ شہرن یہ کسرہ کیوں لیا ہے، مجرور کیوں ہے شہرن؟ شہرن مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے، صحیح، بہت اچھا، بارک اللہ فیک. شہرن مضاف الیہ، ہاں ٹھیک ہے، شہرن یہ مضاف الیہ، الف یہ اصل جو ورڈ ہے نا، شہرن یہ مضاف الیہ ہے. تو یہ اصل ورڈ جو آپ دیکھ رہے الف، الف مطلب ہزار ہوتا ہے، بتایا آپ لوگ. تو یہ لفظ کیا تھا؟ الف، الف شہرن، ٹھیک ہے، الف شہرن، الف شہرن، یہ کیا ہو گیا؟ یہ مضاف، بھلے ہی کا میننگ یہاں پہ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہزار مہینوں، ہزار مہینہ، 1000 منتھس. یا کا اور کی کا میننگ نہیں آ رہا، لیکن پھر بھی یہ مضاف کے لیے، ٹھیک ہے. الف شہر مانے شہر، شہر مطلب ہوتا مہینہ، مہینہ کا ہزار، ترجمہ ایسا نہیں کریں گے بلکہ کیا کریں گے؟ ہزار مہینہ، ہزار مہینہ. تو الف شہرین یہ مضاف الیہ ہے. کاؤنٹنگ آ رہا ہے 1000 منتھس، تو ہم لوگ بھی کاؤنٹنگ کیے نہیں کریں گے انشاءاللہ بعد میں. تو الف شہرین یہ اوریجنل کیا تھا؟ ایسا الف شہرین تھا، ٹھیک ہے. لیکن یہ من جو آیا تو من کا اثر کس پر ہوا؟ الفو پر ہوا. تو لہٰذا الفو کیا ہو گیا؟ الفو سے الفی ہو گیا. سمجھ میں آ گیا نا آپ؟ ٹھیک ہے، الفو ایسا ہو گیا، من الفی شہری، الفو سے الفی ہو گیا، من الفی شہری، ٹھیک ہے. اس کے بعد میں یہ سورہ فاتحہ کی ایک آیت ہے، لیکن تھوڑا سا الگ طریقے سے شاید کو لکھے ہیں، ٹھیک. اور تو پوچھنا چاہتے ہیں کہ یومی یہ کیا ہے؟ یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ یومی کیا ہے؟ یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ یومی مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ سوال کر رہے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے. یومی کیا ہے؟ جرف ہے نا. ہاں یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے؟ مضاف الیہ ہوگا مالکو کے لیے. اچھا، مالکو کے لیے مضاف الیہ ہوگا، بہت اچھا، ٹھیک ہے، کریکٹ. اور کچھ کہہ سکتے اس کے بارے میں؟ کہہ رہے ہیں کہ یہ مضاف اور الیہ دین ہوگا، کے لیے مضاف ہے. بہت اچھا، صحیح صحیح، ٹھیک ہے. مالکو یومی یہ مضاف الیہ ہو گیا، یومی مضاف الیہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو ہے کیا ہے؟ یومی مضاف بھی ہے، ٹھیک ہے. تو یومی اگر کوئی پوچھے گا کہ یہ مضاف ہے یا مضاف الیہ ہے تو ہم کیا کہیں گے؟ یومی دونوں ہیں، یہ مضاف الیہ ہے اس کے لیے اور یہ مضاف ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے، کلیئر نا؟ یومی تو یومی دونوں ہیں، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کے لیے اور اس کے لیے. کیونکہ میننگ کیا ہوگا؟ مالک، مالک یعنی کہ مالک، مالک یومی، یوم کا مالک، یوم مطلب کیا ہوتا ہے؟ دن، تو دن کا مالک، ٹھیک ہے. اگر صرف یہ حصہ تک کا ترجمہ لیں ہم لوگ، مالک یومی، مالک یہ مضاف ہے، ہاں مالک، مالک کس کا مالک؟ یومی کا مالک، یومی مطلب دن کا مالک، اونر آف دا ڈے، ٹھیک ہے، دن کا مالک. ترجمہ کیا ہو گیا؟ دن کا مالک، اونر آف دا ڈے. اب وہ کون سا دن ہے؟ ٹھیک ہے، تو یومی مضاف الیہ ہے، نسبت کیا گیا مالک کا کہ دن کا مالک. اب ہو رہا ہے وہ دن کون سا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کا اور کی کا معنی آ گیا کہ دن کا مالک، ٹھیک ہے، دن کا مالک ہے، بیچ میں کا اور کی کا معنی آ گیا.
اب یہاں پر آ رہا ہے کہ دین، یہ لفظ دین کا مطلب کیا ہے یہاں پہ؟ بدلہ، جزا، جزا کے دن کا مالک یا جج فیصلے والے دن کا مالک، ٹھیک ہے، تو بدلے کے دن کا مالک، تو یہ ہو گیا۔ اب یہ والا حصہ کیا ہو گیا؟ یہ بدلے کے دن کا مالک، تو بدلے کے دن کا مالک، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ ہو گیا دین، کیا ہو گیا؟ بدلہ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ ہو گیا پھر سے کور کیا کے کا میننگ آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو مالک یومی، دن کا مالک، اور یوم الدینی، بدلے کے دن کا مالک، تو ترجمہ کیسے ہوگا؟ بدلے کے دن کا مالک، مالک یوم الدین، اس طریقے سے بدلے کے دن کا مالک، تو یومی کیا ہے؟ یہ ہو گیا، سر مالکی ہے یا مالکی ہے؟ ٹھیک ہے۔ تو اچھا، یہ آیت میں جو ہے تھوڑا الگ طریقے سے لکھے تھے، ٹھیک ہے، لیکن سورہ فاتحہ میں تو ایسا نہیں لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں ہم لوگ کیا پڑھتے ہیں؟ اس کو مالکی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ مالکی بس یہ ابھی پڑھانے کے لیے ہم لوگ دمہ دے رہے تھے، لیکن ایکچوئل سورہ فاتحہ میں تو مالکی ہے، مالکو نہیں، مالکی یوم الدین، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ فاتحہ میں مالکی کیوں پڑھا جاتا ہے؟ ایک سوال آتا ہے، ٹھیک ہے، کہ مالکی کیوں پڑھ رہے ہیں اس کو، ٹھیک ہے، مالکی کیوں پڑھ رہے ہیں، مالکو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ اس کا ریزن ہے، ابھی تک آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں وہ چیز، مالکی کیوں پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کیوں نہیں پڑھتے ہیں، رب العالمین کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، سب سوال ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کیوں، الحمدللہ رب العالمین، مجرور کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کو کسرہ دے کے کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مالکو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، مالکی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس سے پہلے الرحمن، الرحمانو کیوں پڑھ رہے ہیں، اور الرحمانی کیوں پڑھ رہے ہیں، الرحمانو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور رحیمو کیوں نہیں پڑھ رہے ہیں، اور رحیمی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ سب کسرہ دے کے پڑھ رہے ہیں، رب العالمین، ٹھیک ہے، اور رحمانی، اور رحیمی، مالکی یوم، مالکی، سب کسرہ مجرور پڑھ رہے ہیں۔ یہ سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی تک ہم لوگ پڑھے نہیں ہیں، لیسن نمبر 9 میں پڑھیں گے، سبق نمبر 9 میں انشاءاللہ ایسا کیوں، کوئی بتا سکتا ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اور خاص ایسے نہیں ہے۔ ہاں نہیں، خاص نہیں ہے، ٹھیک ہے، ابھی تک آپ لوگ پڑھے نہیں ہیں، جو ایڈوانس اگر پڑھ چکا ہے آپ میں سے وہ ضرور بتا سکتا ہے، ٹھیک ہے، ایسا کیوں، یہ کیا ریزن ہے اس کا ہونے کا؟ کسی کو پتہ ہے جواب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ سب کسرہ دے کے کیوں پڑھے؟ ربی، مالکی، اور رحمانی، مالکی، ٹھیک ہے، ہاں بہت اچھا ہے، صفات ہے، لیکن صفات ہے تو پھر صفات سے کیا لینا دینا ہے؟ کسرہ مجرور، صفات سے مجرور کا کیا لینا دینا ہے؟ کہ صفات کیا مجرور ہوتا ہے ہمیشہ؟ کیا صحیح جواب ہے آپ کا کہ صفات ہے، تو صفات مجرور ہوتا ہے کہ ایسا کچھ ہے؟ ٹھیک ہے، ہاں سوال ہے للہ، للہ کی وجہ سے، بہت اچھا، یہ جواب ہے صحیح، بارک اللہ فیک، للہ کی وجہ سے، اللہ، الحمدللہ، للہ نے لام نے مجرور کر دیا لفظ الجلالہ اللہ کو، اللہ لفظ جو ہے یہاں پہ مجرور ہے، اب مجرور کا صفت جو ہے وہ خود مجرور ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مجرور کا صفت خود مجرور ہوتا ہے۔ یہ اگر سمجھ میں نہیں ہے کوئی بات نہیں، وہ انشاءاللہ بہت جلد کرنے والے ہیں، یہ جواب ہے، بہت اچھا، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر، بہت اچھا، ٹھیک ہے۔ تو خیر ہم لوگ جو ہے اس چیپٹر اس کلاس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اور کبھی سوال ہوگا تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں واٹس ایپ گروپ میں، اور سنڈے کے دن ہم لوگ انشاءاللہ لیسن 8 کریں گے، 8واں سبق کریں گے، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ ہوم ورک جو نہیں کیے اس کو ضرور کر لیجیے گا اور اپلوڈ کر دیجیے گا، ٹھیک ہے، پیجز میں۔ اور بھی بہت سارے لوگ جو ہے بتا رہے تھے آپ کو عربی سکھا رہے ہیں، تو انگلش میں سکھاتے ہیں، اردو میں سکھاتے ہیں، ان سب کا ویڈیوز آلریڈی یوٹیوب میں ہے، تو ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں آپ، بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک چینل تھا میرے خیال سے آپ کو بتائے تھے ہم، ریڈنگ رائٹنگ کے لیے مدرستنا، ایک چینل تھا، کیا تھا؟ مدرستنا، جس میں ریڈنگ اور رائٹنگ سکھایا جا رہا ہے انگلش میں، وہ لوگ بھی ایک اچھا عربی کا کورس، اچھا مدینہ بک، وہ لوگ بھی اچھا پڑھا رہے ہیں، اور وہ لوگ میرے حساب سے ہم لوگ کے بعد اسٹارٹ کیے تھے، اور لیسن 13-14 شاید شروع ہو گیا وہاں پہ۔ مدرستنا چینل انگلش میں پڑھاتے ہیں، شاید یو کے سے وہ پڑھا رہے ہیں، یو کے بیسڈ ہے وہ لوگ میرے خیال سے شاید، ٹھیک ہے، مدرستنا، تو ریڈنگ رائٹنگ کے اوپر انہوں نے کورس کرایا ہے، اس کے بعد مدینہ بکس میرے خیال سے جنوری یا فیبروری مہینہ میں انہوں نے اسٹارٹ کیا، فیبروری میں، اور وہ جو ہے لیسن 14 میں شاید چلے گئے ہیں، یا 14-15 میں چلے گئے ہیں، بک 1 پڑھا رہے ہیں، ان کا ویڈیوز بھی آلریڈی اویلیبل ہے، تو اس سے بھی آپ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی اچھا پڑھاتے ہیں وہ لوگ، ٹھیک ہے، تو وہ تھوڑا فاسٹ پڑھا رہے ہیں، لیکن اگر کوئی فاسٹ اگر پڑھنا چاہتا ہے تو ان سے بھی پڑھ سکتا ہے، انگلش میں پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے میرا بھی ویڈیوز آلریڈی بک 1 بک 2 بک 3 کا ہے، تو اس کو آپ لوگ چینل سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اور جیسا آپ کو بتا چکے ہیں ایک آدمی ہے
جو ایک شاید عالم ہے وہ پڑھا رہے ہیں وہ چنئی سے 40 دن میں ایک ایک دن چھوڑ کے 7 گھنٹہ کا کورس ہے عربی کا، لگاتار 7 گھنٹہ، بیچ میں بریک ہے، ٹی بریک، لنچ بریک سب ہے، وہ انگلش اور اردو ملا کر کے پڑھا رہے ہیں، کبھی انگلش کبھی اردو. ان کا ٹارگیٹ ہے سمجھ شاید میرے خیال 80 دن میں ختم کر دیں گے، یعنی آلٹرنیٹ 40 دن کلاس ہو رہا ہے، 240 آورس کا ان کا وہ یہ لمٹ، 240 آورس میں پورا بک 1 بک 2 بک 3 ختم کر دینا ہے. اگر کسی کو ضرورت وہ دیکھنا چینل تو آپ کو میسج کیجیے گا، آپ کو ہم اس کا لنک دے دیں گے، ٹھیک ہے، وہ لوگ جو پڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم لوگ کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم لوگ کی عربی سیکھنا سکھانا آسان کرے، اللہ ہماری گناہوں کی مغفرت کرے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.